حمل ٹھہرانے کے لیے ہیلدی سپرمز اور ان کی محسوس کوانٹٹی کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہیلدی سپرمز اور کوانٹٹی میں کمی حمل ٹھہرانے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی موضوع کے اوپر، تو بغیر وقت ضائع کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید محمد فاروق ترمزی۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچے ایک نعمت ہوتے ہیں اور ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ننھے منھے بچے کی خوشیوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ تو حمل ٹھہرانے کے لیے ہیلدی سپرمز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ نہ صرف ہیلدی سپرمز بلکہ ان کی محسوس کوانٹٹی۔ یاد رکھیں، سپرمز 15 ملین سے لے کے 200 ملین کے درمیان میں سپرمز کی کوانٹٹی نارمل حمل ٹھہرانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ 10 ملین سے لے کے 15 ملین کے درمیان اگر سپرمز کی کوانٹٹی موجود ہوگی تو حمل ٹھہرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ 5 ملین تک کی سپرمز کوانٹٹی حمل کے ٹھہرانے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس سے کم مقدار ہوگی تو نہایت مشکلات ہوں گی۔ 15 ملین سے اگر کم سپرمز ہوں گے اسے ہم سائنس کی اصطلاح میں اولیگوسپرمیا بولتے ہیں۔ اور اگر سپرمز کی کوانٹٹی بالکل زیرو ہے، کوئی سپرمز نہیں ہے، اسے ایزوسپرمیا بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ سپرمز کا کم ہونا یا سپرم کا نہ ہونا ایک ہی بات ہے۔ مطلب سپرم اگر اتنے 5 ملین سے کم ہوں گے تو وہ حمل ٹھہرانے کا باعث نہیں بنیں گے، اور اگر سپرم زیرو ہوں گے تو پھر بھی یہی صورتحال ہوگی۔ اس لیے سپرمز کا نہ ہونا یا سپرم کا کم ہونا ایک ہی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے ان کی میڈیسن بھی تقریباً سیم ہی ہے، اس طرح کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اس کی کازز کیا ہیں، سپرم کم ہونے کی کازز کیا ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا کم ہونا یا کسی دوسرے ہارمونز کی کمی کی وجہ سے سپرم کی کوانٹٹی میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نہایت دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جو انسان خود اپنی کم عقلی بے وقوفانہ رویے کی وجہ سے اپنے سپرم کی کوانٹٹی میں خود ہی کمی لاتا رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے سگریٹ نوشی، اسموکنگ، الکوہل کا زیادہ استعمال، ڈرگز کا استعمال، حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ نسوار تک کا استعمال آپ کے سپرم کی کوانٹٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسٹیرائڈز کے استعمال کی صورت میں یا اینٹی بایوٹک میڈیسن جو آپ لمبے عرصے تک لے رہے ہوں اس کے استعمال کی صورت میں اس کے ریئیکشن کے طور پر بھی سپرم کی کوانٹٹی کم ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لمبے عرصے تک کسی بیماری کا شکار رہے اور آپ نے لمبے عرصے تک کوئی میڈیسن استعمال کی، جس طرح کے بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، یہ بیماری چونکہ لمبے عرصے تک چلتی ہے اور آپ لمبے عرصے تک میڈیسن استعمال کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سپرم کی کوانٹٹی میں کمی آ سکتی ہے۔ پروسٹیٹ یا ٹیسٹس میں انفیکشن کی وجہ سے بھی سپرم کی کوانٹٹی میں کمی آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی حادثے کے طور پہ آپ کے ٹیسٹس ضائع ہو جائے یا وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہ رہے کوئی ایک ٹیسٹس، تو اس صورت میں بھی سپرم کی کوانٹٹی اثر انداز ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ یا ڈکٹ، سیمن جس سے نکل کے باہر آتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی بلاکیج آ جائے، اس کی وجہ سے بھی سپرم کی کوانٹٹی کم ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو میں میڈیسن بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو 3 میڈیسن بتاؤں گا، علیحدہ علیحدہ استعمال کرنا، اس کے بعد میں آپ کو ایک کمبینیشن بتاؤں گا، فارمولا، جس کے استعمال سے آپ کے سپرم کی کوانٹٹی انشاءاللہ بہت جلد مہینوں میں امپروو کرے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو میڈیسن بتا دوں، اس میں سب سے پہلی میڈیسن کا نام ہے لائکوپوڈیم 200 پوٹینسی میں۔ یہ آپ نے 2 ڈراپ صبح سویرے، صبح اٹھتے ہی 2 ڈراپس زبان پہ ٹپکا لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے تھوجا 200 پوٹینسی میں۔ جس طریقے سے آپ نے لائکوپوڈیم 2 ڈراپس صبح سویرے اپنی زبان پہ 2 قطرے ٹپکائے تھے، اسی طرح تھوجا 200 پوٹینسی کے آپ نے رات کو سونے سے پہلے 2 قطرے زبان پہ ٹپکا لینے ہیں۔ اس کے بعد تیسری میڈیسن ہے روڈینڈرون، اس کے بھی 200 پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے۔ روڈینڈرون آپ کے ٹیسٹس میں کسی قسم کی پرابلم ہو اس کے لیے یہ نہایت کارآمد، مفید اور موزوں میڈیسن ہے۔ اس کے آپ نے 2 ڈراپس دوپہر کے ٹائم اپنی زبان پہ 2 ڈراپس ٹپکانے ہیں۔ یہ میڈیسن آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرتے رہنا ہے۔
یہ تو میڈیسن ہو گئی نا علیحدہ علیحدہ. اب آپ کو میں کمبینیشن بتانے جا رہا ہوں. وہ کمبینیشن آپ کے سپرم کی کوالٹی کوانٹٹی کو بڑھانے میں نہایت موزوں ہوگا, مددگار ہوگا. آپ اس سے بہت جلد سپرم کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا دیکھیں گے. جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس فارمولے نے کام کیا ہے. تو اس فارمولے میں جو سب سے پہلے میڈیسن آئے گی اشواگندھا مدر ٹینکچر میں. یہ ٹیسٹوسپرم کو انکریز کرتی ہے, سپرم کاؤنٹ بڑھاتی ہے. اس کے بعد اس پہ جو دوسری میڈیسن ہے فارمولے میں ڈامیانا مدر ٹینکچر, یہ بھی سپرم کی مقدار کو بڑھانے میں بہت زیادہ مفید ہے. اس کے بعد اس میں جو تیسری میڈیسن ہے جنسنگ مدر ٹینکچر, یہ نہ صرف سپرم کی مقدار کو بڑھاتی ہے بلکہ ان کی کوالٹی کو بھی بہتر کرتی ہے, سپرم مضبوط کرتی ہے, ہیلدی کرتی ہے. اس میں جو چوتھی میڈیسن ہے بوفورانا مدر ٹینکچر, اس کا نام بہت بندوں نے, بہت سارے میرے ویورز نے, میرے مریضوں نے یا بہت سے ڈاکٹر حضرات نے بھی بہت کم سنا ہوگا. یہ نہایت مفید, نہایت اعلیٰ کوالٹی کی میڈیسن ہے سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بڑھانے میں. اب یہ آپ چاروں میڈیسن میڈیکل سٹور سے جائیں گے, جب ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں گے یہ چاروں میڈیسن آپ نے وہاں سے پرچیز کر لینی ہے. آپ کوشش کیجئے جرمنی کی پرچیز کریں. مسعود کی تھوڑی سستی ہوتی ہیں, کارکردگی ان کی بھی ہوتی ہے لیکن ان کی تھوڑی اچھی کارکردگی, میرے خیال سے ان کی تھوڑی کارکردگی بہت اچھی ہے. وہیں ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ نے 100 ml کی خالی بوٹل لے لینی ہے. آپ نے یہ چاروں میڈیسن 20 ml اس خالی بوٹل میں ڈال دینی ہے. یہ ہو جائے گی ٹوٹل 80 ml. اس کے بعد اس نے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے. یہ آپ کا بن گیا ہے ایک فارمولہ, ایسا فارمولہ جو آپ کے سپرم کی کوانٹٹی کو بڑھائے گا, آپ کے سپرم کی کوالٹی کو بہتر کرے گا. آپ انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد, مہینوں بعد انشاءاللہ اولاد کی خوشیوں سے آپ کی جولی بھر جائے گی. آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کے 30 ڈراپس آدھا کپ یا اس سے کم پانی لے لیں, اس میں آدھا کپ میں پانی ڈالیں, اس میں 30 ڈراپ آپ اس مکسچر کے, اس فارمولے کے, اس کمبینیشن کے آپ ڈال دیں. صبح کے ٹائم آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے 30 ڈراپ پانی میں ڈال کے آدھے کپ میں دوپہر کو, اسی طریقے سے شام کو اور رات کو 4 مرتبہ آپ نے دن میں اس کو استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری میڈیسن بھی استعمال کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس فارمولے اور دوسری میڈیسن کے درمیان میں آپ نے گیپ ڈالنا ہے تھوڑا سا, 15 سے 20 منٹ کا. اس طریقے سے میڈیسن کی کارکردگی بہت اچھی رہتی ہے. 3 مہینے آپ نے لگاتار متواتر اس میڈیسن کو, یہ ساری میڈیسن کو آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں 3 مہینے بعد, انشاءاللہ آپ کے سپرم بہت حد تک انکریز ہو چکے ہوں گے. 0 سپرم والے کے بھی سپرم رپورٹ میں آ جائیں گے, تھوڑے آئیں یا زیادہ آئیں ان کے سپرم بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے آنگن میں بچے کھلکھلاتے کھیلتے آپ کو نظر آئیں گے, آپ کی گود ہری بھری ہوگی, آپ کے گھر میں رونق آئے گی, خوشیاں ہوں گی. آپ اس میڈیسن کو متواتر استعمال کریں, 6 مہینے سال تک آپ استعمال کریں. بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ جب تک آپ کو اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہو جاتی اس میڈیسن کو استعمال کرتے رہیں. یہ میڈیسن نہایت ہی کارآمد, مفید اور موزوں ہے. آپ اس کے استعمال سے نہ صرف اولاد کی خوشیاں آپ کے گھر میں آئیں گی بلکہ یہ فارمولہ آپ کی صحت کو بھی بہتر کرنے میں نہایت مفید اور مددگار ثابت ہوگا. یہ میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہیں. یہ میڈیسن آپ کو نہ صرف اولاد کی خوشیاں دے گی بلکہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. جب بھی آپ اپنی اولاد کی شکل دیکھیں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. بارگاہ اعزی میں آپ میری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعا ضرور کیا کیجیے. اچھا, تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اسموکنگ چھوڑ دینی ہے, سگریٹ نوشی ترک کر دینی ہے. کسی قسم کی ڈرگز استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ایسا سیرپ استعمال کر رہے ہیں جو نشے کا ہو, یا آپ کوئی نسوار کا نشہ کر رہے ہیں, یہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں. یہ ساری چیزیں میڈیسن کی کارکردگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کوکا کولا, پیپسی
7 अप, मरिंडा, मतलब इस किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स आप बिल्कुल छोड़ दें। आप फ़िश का इस्तेमाल करें, वाइट मीट इस्तेमाल करें। आजकल सर्दियां हैं, पूरी सर्दियां आप फ़िश इस्तेमाल करें। फल खाएं, सब्ज़ियां खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। आप मेरे इन तजावीज़ से, इन परहेज़ से और इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके आंगन में खुशियाँ होंगी, आपके घर की रौनकें दोबाला हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको फार्मूला तैयार करने में या मेडिसिन ढूंढने में कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई करूँगा। मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा आपको। लेकिन आप खुदा के लिए इस मेडिसिन को बाकायदा रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा, कोई नागा ना कीजिएगा। एक नागे का मतलब है कि 2 दिन आप पीछे चले जाएंगे, इसलिए कोई नागा ना करें, इसको बाकायदा रेगुलर इस्तेमाल करें। आप एक ज़िम्मेदारी समझ के इस्तेमाल करें, ये सोच के इस्तेमाल करें कि अपने घर में आपने खुशियाँ लेके आनी है, अपने आंगन में खिलखिलाते बच्चों की मुस्कुराहट लेके आनी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।